الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 9 سے شروع ہو رہا ہے، 50/9۔ سابقہ درس میں دو باتیں سامنے آئی تھیں اور دونوں ہی بڑی انقلاب آفرین ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن پہ غور و تدبر تو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں اس کا کرتے کہ اس نے دنیا انسانیت میں کتنے انقلاب آفرین اقدامات کیے ہیں، کیسے کیسے نظریات دیے ہیں جو واقعی ایک انقلاب برپا کرنے والی چیز ہے۔ پہلی چیز اعتراض ہوا تھا ان کی طرف سے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شخص جو نبوت کا یا رسالت کا دعوت کرتا ہے اور ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اور بار بار اس کو کہا گیا۔ کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ یہ بہت بڑی انقلابی چیز ہے۔ اس سے پہلے اور آج بھی جہاں بھی مذہب کا اثر ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا، ان کے بعد بھی جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں ان کے کچھ مقامات ہیں، انہیں اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، وہ بھی کچھ الگ تھلگ سے ہوتے ہیں۔ ان سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو انہی سے مختص ہوتی ہیں، کرامات ہوتی ہیں، ایسے خصائص ہوتے ہیں ان کے جو عام دوسرے انسانوں کے نہیں ہوتے۔ یہ شخصیت پرستی ہے، یہ چلی آ رہی تھی شخصیت پرستی شروع سے۔ انسان کا شعور ابھی عہد جاہلیت میں تھا تو اس زمانے میں اس نے یہ شخصیت پرستی رائج کی اور چلی آ رہی تھی، اور قرآن نے آ کے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بار بار یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہی تو خدا کی طرف سے آتی ہے جس میں اس کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایک وہبی چیز ہے، نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے، یہ محبت وحی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، بہت عظیم اعلان ہے یہ حضور کے متعلق یہ چیز، اور اس کے بعد نبوت کا خاتمہ، نبی تو اس کے بعد ہو نہیں سکتا، اور آخری نبی جو ہے اس کے متعلق بار بار یہ بات کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ اپنے جیسے انسان کی پرستش نہیں ہوتی، شخصیت پرستی ہوتی ہے جہاں کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے مختص، الگ الگ، فوق البشر تسلیم کیا جائے، وہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ شخصیت پرستی کا خاتمہ کر دیا قرآن نے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ ساری دنیا اس میں جکڑے چلی آ رہی تھی، آج بھی جکڑی ہوئی ہے، ہم خود ان سے آگے آگے ہیں باقیوں سے جن کے ہاں یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز جس پہ تعجب والی بات ان کو ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، حیات آخرت جسے ہم کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دین کا سارا ماحصل جسے تت کڈیا ہے کہنے نے پنجابی جی، وہ حیات آخرت پہ ایمان ہے۔ یہ یوں ہی ایک نظری چیز نہیں ہے۔ عزیزان من، معاف رکھیے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، انقلاب کیا برپا کرتا ہے انسان کے اندر، زندگی کس طرح سے بدل دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حیات آخرت اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے انسان کے اندر۔ حیات آخرت کی ایک چیز تو یہ فلسفیانہ طور پر، یا آج کل کے دور میں جو زیادہ سے زیادہ سائیکالوجی آگے بڑھی ہے، سائیکولوجیکل یا فزیکل بھی صحیح دلائل اس قسم کے آ جائیں کہ مرنے کے بعد واقعی زندگی مل سکتی ہے، یہ محض فلسفیانہ یا طبیعیانہ دلائل ہوں گے اس کے کہ یہ زندگی اس سے مل جاتی ہے۔ اس کا یہ اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ ایک مسلمہ جو ہمارا ہے اس کے حق میں ہمیں علمی دنیا سے غیر مسلموں کی طرف سے بھی دلائل مل جائیں گے۔ ہم محتاج نہیں ہیں ان دلائل کے، ہمارا تو اس کے بغیر بھی ایمان ہے، ایمان کو تقویت پہنچ جاتی ہے، دوسروں سے بات کرنے کے لیے ہمیں گنجائش نکل آتی ہے کہ یہ دلائل میسر آ جائے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ دلائل تمہیں میسر آ جائیں اور فلسفیانہ سطح کے اوپر تم دوسروں کے ساتھ بحث کر سکو کہ ہاں صاحب دیکھ لیجئے ہم نے ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، وہ حیات آخرت کو ایک بڑا انقلابی اقدام کہتا ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ انسان کا کوئی کام جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ارادہ، اس کی خواہشات، اس کے تصورات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں، اچھا نتیجہ، برا نتیجہ، اور وہ نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اب بھاگنے کے لیے تو یہاں بڑا آسان تھا کہ موت آئی، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد تو کسی پہ کوئی قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ یہ قانون جو ہمارے ہاں ہیں ان میں یہ ایک شک ہوتی ہے کہ موت کے بعد کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مر گیا انسان، معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ لیکن جسے کہا گیا کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کا دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سوال یہاں سے ہوا کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہو جائے گا، مرنے کے بعد زندگی مسلسل چلے گی، اور یہ تمام اعمال انسانی جو ہے، یہ جو انسان کے اندر ایک شے ہے جسے وہ انسانی نفس یا ذات کہتا ہے، وہ جسم کے مرنے سے مر نہیں جاتی، وہی ہے جو حقیقت میں تمام اعمال انسانی کی محرکات ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتی ہے، اسی سے مواخذہ ہوتا ہے۔ جسے میں کہتے ہیں وہ میں بھگتتا ہے۔ ہاتھ میرا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کو سزا نہیں ملتی، مجھے ملتی ہے، کیونکہ میں نے چوری وہ کی تھی۔ بہرحال یہ بات تو میں نے عرض کیا تھا کہ لمبی ہے، ہوتی رہے گی، انسانی ذات پہ جب بحث آئے گی تو یہ آگے چلتی ہے، اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حیات بالآخرت جسے آپ کہتے ہیں، قرآن نے اس کا تقاضا ہر غیر مسلم سے کیا ہے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک سے بھی کیا ہے، اور وہ تو مانتے ہیں حیات بالآخرت۔ اور اصل یہ ہے کہ دنیا میں بدھ مت جیسے مذہب کے سوا جو نہیلزم جن کے ہاں ہے کہ فنا ہی ہے ان کے ہاں، یعنی زندگی کا خاتمہ فنا سے ہے ان کے ہاں، معراج انسانیت ان کے ہاں فنا ہو جانا ہے۔ باقی تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل کی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں۔ وہ جب مانتے ہیں تو پھر قرآن نے ان سے تقاضا کیوں کیا؟ بات یہ دوسری طرف چلی جائے گی، وہ تو ان سے خدا پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ یہ اہل مذاہب جو ہیں وہ تو خدا کو تو مانتے ہی، لیکن ماننا اور ماننا فرق ہے۔ پھر میں یہ عرض کر دوں اپنے متعلق کہ ہم اس فرق کو بھی نہیں پہچان سکتے
ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟